اسی لیے جیو تو شیروں کی زندگی جیو. اور میرے علاقے کے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. بزدلوں کی طرح گھٹ گھٹ کر کے لمبا جینے سے بہتر ہے علل اعلان 1 دن جی کر کے چلے جائیں. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے. آپ کو ڈر کس بات کا؟ آپ مجرم قوم سے ہیں؟ آپ چور قوم سے ہیں؟ آپ کا کیا خوف ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی ہے؟ میرے نبی پاک کے اخلاق میں کوئی کمی ہے؟ سب کچھ تمہارے پاس اچھا ہے، تو پھر ڈرنا اور سہمنا کیا؟ میرے عزیزو، آپ سب اگر اس بات کا انتظار کرتے رہیں، جیسے کہتے ہیں حالات بہت برے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ایک بات یاد رکھو، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ پوری ٹریفک خالی ہو تب میں ڈرائیونگ سیکھوں گا، تو پھر وہ بوڑھا ویسی ہی ہو جائے گا. ہاں، گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو ٹریفک میں آؤ، آپ کو اسی میں سیکھنا پڑے گا. ادھر ادھر کے اڑے تیڑے آتے ہی رہیں گے، ان کے بیچ میں ہی تم ڈرائیور بن سکتے ہو. چلنا سیکھو، اور انہی حالات سے گزر کر کے نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت کے ساتھ تمہیں جمع فرمائے گا. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے کہ مدد آ جائے، مدد آ جائے. اگر ایسی ہی مدد آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر تک نہیں جاتے. وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اللہ مشرکین کو ویسے ہی ہلاک کر دیتا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہاتھ اٹھا دیتے، احد کے سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے. میرے نبی اپنے گھر سے نکلے، صحابہ اپنے گھر سے نکلے، میدانوں میں آئے اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا، اس لیے کہ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت کا مزاج ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی مصیبت آئی، فاتحہ دلایا، دعا کیا، اللہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو ایسا ہو جائے، اس کو ایسا ہو جائے، چادر اوڑھ کے سو گیا. میرے عزیزو، یہ مجاہدین کی زندگی نہیں ہے. مجاہدین کی زندگی یہ نہیں ہوتی، مومنین کی زندگی بھی یہ نہیں ہوتی، بلکہ مومنین کی زندگی یہ ہے جب تک اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، حق بات کا اعلان کر کے جاؤ. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ایک بار صرف اگر امام حسین سمجھوتا کر لیتے تو ان کا پورا خاندان بچ گیا ہوتا. ان کا خاندان بچنا کیا، مدینے کی گورنری مل جاتی، بہت بڑی وزارت مل جاتی. لیکن حسین اعظم کا مزاج یہ تھا، نہیں، جب کفر و شرک یا فسق و فجور چھا رہا ہو اس وقت سمجھوتے نہیں کیے جاتے، اس وقت میدان میں نکل کر حق بات کا اعلان کیا جاتا ہے، چاہے گردن بھی چلی جائے. حسین کا یہ مزاج ہے. ہم یہی اعلان کرنا چاہتے ہیں، اگر گردن چلی بھی جاتی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پروانے ہیں اور شمع کے اطراف مٹنا ہی پروانے کا کام ہے. شمع کے ارد گرد مٹ جانا ہی پروانے کا کام ہے. اور ختم ہونے سے کسی کے اسلام ختم نہیں ہوتا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ جس طریقہ کار کو جو نوجوانوں نے آج پکڑ رکھا ہے اس سے توبہ کر لیں. یہ نشہ کا ماحول، یہ خرابیوں کا ماحول، یہ جو دور دورہ چل پڑا ہے، اے نوجوانوں، یہ تمہاری زندگی کو سیب نہیں دیتا. یہ شیوا امت مصطفیٰ کا نہیں ہے. قرآن میں جس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، سب سے بہترین امت، کیا وہ بہترین امت آج نشہ کے اڈوں پر بیٹھ سکتی ہے؟ کیا وہ بہترین امت تاش کے پتوں پہ اپنی زندگی گزارے؟ کیا وہ بہترین امت رات بھر یہ سارے سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرے؟ یہ خیر امت کا لقب اللہ نے تمہیں قرآن میں عطا کیا، اس کا پاس و لحاظ تو رکھو. اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا، اتنا محفوظ رکھا، قسم رب ذوالجلال کی میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی ہم جمعہ پڑھیں گے، آپ کی پیشانیاں سجدے میں جاتی، سب کی پیشانیاں سجدے میں جاتی. ایک بات کا خیال رکھنا، انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہ رزق کی ہے، کھانے کی ہے. کھانا کھائے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا. مال نہ ہو، کپڑے نہ ہو تو بھی جی لے گا، گھر نہ ہو تو بھی جی لے گا، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا. کھانا تو اس کے لیے یہ تو پیٹرول ہے، بغیر اس کے انجن چلے کیسے؟ لیکن آپ نے کبھی محسوس کیا، بکری کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا، آپ نے بیل کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا،
भैंस को भी खाते देखा, ऊंट को भी देखा होगा, जिसको भी देखा होगा। जानवरों में अक्सर और बेशतर, अक्सर, हत्ता कि शेर को ही ले लो, वो जब भी खाते हैं तो चाट के खाते हैं जमीन पर। खाना कुछ भी डालो आप, चारा, बकरी सर झुका कर खाएगी, बैल सर झुका कर खाएगा, भैंस सर झुका कर खाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ रब तबारक व तआला की इस अता पर कि अल्लाह ने तुम्हारा सर रिज्क के सामने भी झुकने नहीं दिया। क्यों? जो सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में वो रिज्क है, रब ताला ने हाथ दिए उठाओ और खाओ, इसलिए कि पेशानी उस रिज्क के सामने नहीं झुकनी है, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है। इस पेशानी को अल्लाह ने इतना महफूज रखा है, इतना महफूज कि हम अपनी सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज पर भी नहीं झुकते। ना हम औलिया के सामने झुकते हैं, ना हम रसूलों के सामने, नबियों के सामने, किसी के सामने सर झुकाने की इजाजत नहीं है। सजदा करना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की। यह हमारी शरीयत है कि नहीं है? सजदा किसी के लिए नहीं जायज। अल्लाह के नबी ने फरमाया है अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज होता तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले अपने नबी को सजदा करने का हुक्म देता। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम रसूलुल्लाह का है। ये पेशानी इतनी महफूज अल्लाह ने रखी, खालिस अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाया। आज उस पेशानी का हम कहां कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके किसके सामने झुक गए। इसीलिए मेरे अजीजों, अगर तुम दुनिया के सामने झुकते रहोगे, जलील होते ही रहोगे, जलील होते ही रहोगे, और एक जगह नहीं 1000 जगह झुकना पड़ेगा, 1000 जगह। और इकबाल इसी को कहता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू भारी समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक बार यहां जो झुक गया, अल्लाह उसको दूसरी जगह झुकने नहीं देता, तुम्हारी पेशानियों को महफूज रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिकल देखा भी है ये सारी चीजें कि अल्लाह उसके रसूल के लिए जो मजबूती से खड़ा होता है, अल्लाह हालात उसके लिए वैसी ही मुनासिब फरमा देता है। हमने अपने सफर में देखे कैसे कैसों को देखा है। हम लोग ये सोचते होंगे वहां ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, बहुत कुछ बातें अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन हमने जो देखा है अच्छे अच्छों के दिलों को नरम होते हुए भी देखा है। हम खड़े हैं तो कुछ लोगों को ताजीम करते हुए भी देखा है। 9-9 घंटे का सफर किया, और वो भी डिपार्टमेंट के सारे लोग बंदूक ताने हुए, हथकड़ियां बांधे हुए, सारे ऐसे भी सफर किए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाकर आपके सामने अर्ज करता हूं, जब नमाज का वक्त आता, मगरिब हो जाए, इशा हो जाए, उस भरी गाड़ी में भी अगर मैं कहता मुझे नमाज पढ़ना है, सारे रोक लेते और हमारी नमाज भी पढ़ा देते थे। हमारा अपना कोई नहीं था, कोई नहीं था। वो गन ताने हुए लोग भी हमें हमारी चादर पर नमाज पढ़ने की इजाजत देते थे और नमाज पढ़ लेते थे। कई मर्तबा गाड़ी को रुकाया गया, वहां नमाजें अदा हुई। मैं ये अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इस बात के लिए कह रहा हूं कि रब के सामने जो झुकता है, अल्लाह दूसरों के सामने झुकने से बचा लेता है, और रास्ते उसके लिए अल्लाह हमवार फरमाता है। तुम बहाने करते रहोगे, 1000 बहाने आते रहेंगे। एक बार अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सुपुर्द करके तो देखो, अगर दुनिया एक दरवाजा बंद करती है, मौला 70 दरवाजे खोल देता है। रब तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वैसे ये जलसा नहीं था, ये जुमा है, लेकिन बहरहाल आपका जोश जुमा को भी जलसा बना ही देता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला मीरज की सुन्नियत को हमेशा शाद व आबाद रखे, औलिया कामिलीन के गुलामों को अल्लाह ताला खुशहाल रखे, और हर घर की सुन्नियत और यहाँ के अकीदे अहले सुन्नत को अल्लाह महफूज रखे। क़यामत तक तुम्हारी नस्लों में मौला आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमाए। हमारी औलाद को, हमारे खानदानों को अल्लाह बदअकीदा और गुमराह होने से महफूज फरमाए। बरसों से आप इस इबादत खाने में या जहाँ पर भी अपनी पेशानी टेकने के लिए जाते हैं, बचपन से तो आप मस्जिदों में जा रहे होंगे। एक मस्जिद ऐसी कोई मुझे बता दो जहां खुदा की कोई तस्वीर लगाई गई हो, कहीं है? चलो यहां नहीं है तो मौलाना ने कभी शक्ल बताई है कि अल्लाह ऐसा होता है, खुदा ऐसा होता है? नहीं बताया। ये पूरी दुनिया की वाहिद कौम, एक ही कौम ऐसी है जो बिना देखे सजदे में चली जाती है। हर कौम को दुनिया में जाकर के आप देखना, सर्च करके, सबको झुकने के लिए कोई ना कोई मूर्ति की जरूरत होती है।
وہ سامنے دیکھتے ہیں پھر جھکتے ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی دین میں ہو، سب نے اپنا اپنا کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے۔ عیسائی اگرچہ خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنا لی ہیں۔ یہودی اگرچہ اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن نبیوں کی مورتیاں انہوں نے بھی بنا رکھی ہیں۔ جتنے مذاہب ہیں انہوں نے سب نے اپنی اپنی جھکنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بنائی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قوم ہے۔ اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری فضیلت میں قرآن کی شروع کی آیتوں میں فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور لوگ یہ تانا مارتے ہیں کچھ، جیسے ابھی مسئلہ چل رہا تھا کہ ہم سب نے پکارا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ چیزیں راستوں پر یا جلسوں پر اس طرح علل اعلان کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ جب کوئی درندہ چھیڑتا ہے تو ہمیں پھر اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ پوچھے آپ سے تو بتانا ضروری تو ہے نہیں، لیکن جب اگر کوئی چھیڑے تو پھر ہمیں بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو جگہ جگہ یہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کیا انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ جس سے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس ظالم کو تو میں یہ جواب دیتا ہوں، بن دیکھے جب یہ حال ہے۔ ارے دیکھتے تو بات الگ تھی، سر ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بنا دیکھے یہ حال ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو اور اپنے باپ کو بچپن سے دیکھا ہے، باوجود اس کے ہم اپنی ماں اور باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسی میں پریشان ہے کہ ایک ایسی قوم ہے، نہ اپنے خدا کو دیکھی ہے نہ اپنے نبی کو دیکھی ہے، لیکن دوسروں کی بنسبت اس قوم کا حال یہ ہے، دوسروں کو پرچار کر کر کے بلانا پڑتا ہے، اور یہ بنا اعلان کے جمعہ میں بھر جایا کرتے ہیں۔ آج تک کبھی جمعہ کا پوسٹر لگتا ہوا دیکھا آپ نے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے والی ہے؟ بچپن سے کبھی سنا آپ نے؟ ایک اذان ہوتی ہے ساری صفیں بھر رہی ہے۔ ہر مسجد کا حال ہے۔ جمعہ میں کون تمہیں دعوت دے کر بلاتا ہے؟ مؤذن صاحب گھر گھر جاتے ہیں، پوسٹر لگایا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اس بات سے تو دنیا خوف زدہ ہے کہ آخر ان کو کون جمع کرتا ہے ان صفوں میں، اور صفوں میں آنے کے بعد کسی کی کوئی وی آئی پی صف نہیں ہے۔ جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ گیا۔ وہ کسان کا بچہ بھی سامنے بیٹھ سکتا ہے، کسی غریب مزدور کا بچہ بھی پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، اور بادشاہ اگر تاخیر سے آئے تو پیچھے ہی بیٹھا رہے گا۔ یہ نظام کہاں سے ہے؟ یہ آج تک ان کو کون بنا کر رکھا ہے؟ دنیا اس بات سے خوف زدہ ہے میرے عزیزو۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے انگریز، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے دنیا میں ریولیوشن آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، جیسے مارکس کا، لینن کا، اور بھی کئی ایسے بڑے بڑے شخصیات آئی، انہوں نے دنیا کے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن ان کا انقلاب، ان کا ریولیوشن 100 سال سے زیادہ تک نہیں چلا۔ ان کے اپنے شاگرد جب تک تھے تب تک ان کے انقلاب میں دم تھا۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب میں نے دیکھا ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور وہ انقلاب ہے مکہ کی سرزمین سے اٹھا ہوا، محمد الرسول اللہ کی زبان سے لایا ہوا، اور مدینے کے بادیہ نشین بغیر چپل کے ایک لباس میں چلنے والے وہ صحابہ کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ اور زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئیں، کتنے طوفان آئے، کتنے اندھیریاں، کتنے کیا کیا آئے، لیکن اس انقلاب میں آج بھی وہ دم ہے، آج بھی وہ اثر ہے کہ ایک بار اگر ان کے نبی کو کوئی چھیڑ لے تو پوری دنیا میں یہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جان ابھی تک باقی کیوں ہے؟ 1400 سال ہو گئے، یہ جان باقی ہے۔ آپ کو پتہ ہے
میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ. یہ جمعہ آج تک ہمارے سلامت ہیں. کتنے درندے آئے اذانیں بند کرنے کے لیے، قرآن پر پابندیاں لگانے کے لیے، کیا کیا نہیں کیا. 1400 سال یوں ہی نہیں گزرے ہمارے. لوگ کہتے ہیں آج حالات خراب ہیں، اس سے بھی بڑے حالات خراب ہو کے گئے. چنگیز آیا، ہلاکو آیا، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، بغداد کی پوری سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا. اس وقت جب اسلام نہیں رکا تو آج کے نشیڑیوں سے کیا اسلام رکے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن حالات آئے اور گئے. لیکن آج تک یہ جو جان باقی ہے، کون تمہیں جمع کرتا ہے آج؟ ویسے تو مسلمان کسی کی جلدی ماننے والے نہیں، کسی کو قائد بھی نہیں مانتے. کوئی ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے نہیں جو سب کو جمع کر دے. اس کے باوجود بھی ان صفوں میں کون جمع کرتا ہے؟ امام کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے تمہیں جمع کرنے کی. امام کی حیثیت کو کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں. ہر مسجد کا وہ بیچارہ وہ اپنے ہی گھر بار کی فکر میں، لوگ اس کو خالی جمعہ اور امامت کے طور پر دیکھتے ہیں. باقی جمع کرنے کی طاقت یہ پوری وہ نہ امام کی ہے نہ مؤذن کی ہے اور بڑے نیتا کی بھی نہیں. جب ان کا کوئی بڑا نیتا نہیں، کوئی بڑا قائد نہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں صفوں میں ان کو ہر جمعہ کون جمع کرتا ہے؟ اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کون جمع کرتا ہے؟ یہ رمق، یہ دمک آج تک ان کے چہروں پر باقی کیوں ہے؟ آج پوری دنیا تمہیں آتنکواد کا ایک لیبل لگانے کے لیے کیا کیا نہیں حربے استعمال کیے، پوری میڈیا کا استعمال کیا. داڑھی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے، ٹوپی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے. سب پروپیگنڈے کے باوجود نہ ٹوپی اتری نہ داڑھی اتری. آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رمق، یہ دمک، یہ جان آج تک باقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رسول زندہ ہے تو دین بھی زندہ ہے. رسول زندہ ہے اور زندہ رسول کا دین قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. ہمارے اندر جو زندگی باقی ہے نا، یہ جو رمق دمک ہے، یہ جو کچھ بھی چمک دمک ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. وہ ہیں آج بھی ہمارے درمیان. اسی لیے اللہ کے بڑے عذابات نہیں آتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ اس قوم پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا جیسے پچھلی امتوں پر کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے. اب جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ، آپ ان مسجدوں میں آئے، کبھی خدا کی تصویر نہیں دیکھی، کبھی خدا کا کوئی چہرہ، کوئی اس کا آکار نہیں دیکھا اور نہیں سنا ہے، اور ہم بنا بھی نہیں سکتے. جو آنکھوں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ کے چلو. جو نظروں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ محیط نہیں ہے. اب دوسری بات، یہاں تک تمہاری زندگی باقی ہے. دوسری ایک بات، جب بھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، امام صاحب سے کیا قرات سنتے ہیں؟ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، سن تو لیتے ہوں، جمعہ میں بھی ہوتی ہے. جب بھی آپ آتے ہیں رکعت باندھنے کے بعد امام جو ہے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے نا، سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. سب خاموشی سے سنتے ہیں، سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، سالوں سے. تو کبھی آج تک ایک مقتدی جو امام کے پیجامے کے پیچھے تو لگا رہتا ہے، امام کی ناڑی کہاں بندھی ہے وہ تو دیکھتا رہتا ہے، امام کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں یہ تو دیکھتا رہتا ہے، ایک بار بھی کوئی مقتدی آ کر کے نہیں کہا کہ یہ بہت پرانی ہو گئی سورہ، کوئی نہیں تو پڑھو؟ کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ حالت یہ ہے کوئی نہیں کہتا امام سے کہ کیا مولانا ہر دن تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہو، ہر دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. کوئی نہیں کہا کہ یہ پرانی ہو گئی نیا کچھ لے کے آؤ. نہیں، بلکہ اگر امام نیا کرنے کی کوشش کرے تو قوم اس کو سیدھا کر دے گی. وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے، وہی پڑھو. کیوں؟ آج تک کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کنٹینیو، بریانی 4 دن کنٹینیو نہیں کھائی جا سکتی، 5 دن روز دال چاول بھی نہیں چلتا. انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہر چیز اس کو بدل بدل کر کے چاہیے، نہیں چاہیے. لیکن اس میں کبھی نیا کا تصور بھی نہیں آتا. کیوں؟ ایک یہ چیز.
دوسری چیز میں نے بتایا، مسجدوں میں ہمارے قرآن وہی ہے، سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے امام، اس کے بعد چاہے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھے، سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے، لیکن کسی مقتدی کو آج تک اس بات پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ تیسری ایک اور چیز، تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ ہے۔ تمہارے باپ کا کلمہ کیا تھا؟ اور دادا کا کلمہ کیا تھا؟ پردادا کا کلمہ کیا تھا؟ صدیوں سے ایک ہی کلمہ چل رہا ہے، ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ کبھی آپ نے اپنے ابا سے بھی نہیں پوچھا، مولانا سے بھی نہیں پوچھا، بہت سال ہو گئے کوئی نیا کلمہ تو لاتے ہیں، تھپڑ لگے گا کہ نیا نہیں اس میں ہے، یہی پرانا ہے۔ بلکہ حالت یہ ہے دوسرا کوئی ڈائلاگ ہو، کوئی گانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، 4 مہینے 6 مہینے چل سکتی ہے، سال بھر 2 سال، اس کے بعد وہ سننے کو دل نہیں کرتا۔ آدمی چاہتا ہے یہ پرانا ہو گیا، اب کچھ نیا سناؤ۔ کلمہ طیبہ کو کوئی بھی امتی یہ نہیں کہتا پرانا ہو گیا، ارے 70,000 بار بھی پڑھیں تو اس میں جدت اور لذت اور آتی ہے، کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس ہیں، یہ جمعہ کی جماعت، یہ قرآن کی حقانیت، یہ کلمہ طیبہ کی جدت جو ہر زمانے میں ہے، کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے؟